یمن کا گورنر تھا، یہ یمن کا ابرہا نام کا، یمن کے شہر سنا میں بڑا زبردست قسم کا اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر کے کلیسا بنایا، اور شاہ ابشا کو خط لکھ دیا، کہنے لگا اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے عبادت کے لیے، وہ یہاں یمن سنا کے کلیسا میں آئیں گے، تم دیکھنا۔ ایسا اس نے کلیسا بنایا اور پوری دنیا میں اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو ایسا ہوتا ہے عبادت خانہ۔ تو جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو بنی کنانہ کے ایک بندے کو غصہ آیا کہ اللہ کے گھر کعبہ کے مقابلے میں یہ کلیسا بنا رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کے یمن آیا، مقام سنا پہ وہ جو کلیسا بنایا تھا نا ابرہا نے، اس میں جا کے پیشاب کر دیا۔ اگلے دن پتا چلا اسے غصہ آیا کہ مکہ کا بندہ یہ کام کر کے گیا۔ اس نے غصے میں آ کے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ نعوذ باللہ اس کو مسمار کروں گا، میں اسے تباہ کروں گا، میں اسے ڈھا دوں گا، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے کلیسا کی بے حرمتی کی۔ یہ ہاتھی لے کے، لشکر لے کے، فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ ابھی 2 میل کے فاصلے پر ہے مقام مخبس پر، یہ اس نے سٹے کیا۔ اپنا ایک بندہ اس نے بھیجا جس کا نام تھا حناطہ حمیری، اسے کہنے لگا جا کے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، رئیس ہیں، ان کو بتا دے میرا مقصد کیا ہے، اور ذرا ان کے ساتھ ان کے ریوڑ، ان کی بکریاں، سارا کچھ مال اسباب لپیٹ کے لے آ۔ یہ حناطہ حمیری مکہ گیا، سارا مال اسباب لپیٹا اور لے آیا ادھر اپنی فوج کے پاس۔ کچھ دیر کے بعد پیغام مل گیا حضرت عبد المطلب کو کہ آپ کے جانور 200 اونٹ جو ابرہا ہے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے چلے، ابرہا کے پاس آ گئے۔ ابرہا بیٹھا ہوا ہے بڑے روب کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ۔ کیسے آئے ہو مکہ کے سردار؟ اور میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ مسکرا کے کہنے لگا حیرانگی کی بات ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ حضرت عبد المطلب جلال والے تھے، روب والے تھے، فرمانے لگے ابرہا اونٹ میرے ہیں، گھر اللہ کا ہے، میرے اونٹ واپس کر، اللہ جانے اور اس کا نظام جانے۔ اس پر ایک روب طاری ہوا، اونٹ لیے واپس آ گئے۔ لوگوں کو کہا تم مکہ چھوڑ کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اور خود حضرت عبد المطلب اپنے جب دوستوں کو لے کر بیت اللہ شریف کے اندر آئے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ ہاتھ لگا کے اللہ سے عرض کرنے، مالک تیرا گھر ہے، ہر کوئی اپنا گھر بچاتا ہے، تو قادر ہے، تو مالک ہے، اللہ اپنے گھر کی تو حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب اگلے دن ابرہا نے اٹیک کرنا تھا، ہاتھیوں پہ سوار ہو کے چلنے لگا۔ جو ہاتھی مکہ کی طرف رخ کرے وہ نہ چلے، جس کو مکہ سے رخ موڑا جائے وہ بھاگ پڑے۔ یکدم سمندر کی طرف سے اللہ نے اپنی فوج پرندوں کی صورت میں، ابابیلوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان جانوروں نے اپنے پرندوں نے منہ میں لی، اور لشکر کے اوپر ایک ایک سپہ جو فوجی تھا اس پر کنکریاں گرانا شروع کر دی۔ جو کنکری جس پر گرتی اس پر اسی کا نام لکھا جاتا، اور سر سے لے کر پاؤں تک چیرتی ہوئی اس کے وجود سے نکل جاتی، اور اس طرح ابرہا کی فوج کو شکست ہوئی، اور اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ، اس کی حفاظت کا نظام اپنی پرندوں کی فوج سے اللہ نے ممکن بنایا۔ اور یاد رکھے ابرہا شکست خوردہ واپس چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے وہ اصحاب فیل والا واقعہ، یعنی اللہ نے بچایا۔ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے 2 معجزات تو سر دست موجود ہے۔ نمبر 1 ایک واقعہ یہ کہ 2 معجزات ہیں۔ ایک تو ابرہا جو ہے وہ اگر آ کے اٹیک کرتا، وہ فتح یاب ہوتا تو ڈیفینیٹ بات ہے وہ یہاں کے لوگوں کو قیدی بناتا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے، ابھی آپ کی ولادت کو 55 دن باقی تھے، 55 ڈیز باقی تھے، لیکن وہ شکست خوردہ ہوا، نہ جیت سکا۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ مکہ کے قیدی بنتے تو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان پر قیدی ہونے کا دھبا لگ جاتا، اللہ نے اس سے بچایا۔ اب دوسری بات سنیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں نا، جو ابرہا ہے وہ اہل کتاب ہے، مکہ کے لوگ یہ بت پرست ہے، بت پرستوں سے اہل کتاب زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود
میرے نبی کی عظمت ہے، رسول اللہ کی برکت ہے، پیغمبر کی شان ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کے مقابلے میں اگرچہ مکہ کے لوگ بت پرست تھے لیکن اپنی مدد ان کو عطا کی، کیوں؟ تاکہ رسول اللہ کی عظمت پوری کائنات پر واضح ہو جائے۔ یہ حرم مکہ یہ عبادت گاہ بنے گا، حجاج یہاں آئیں گے، برکات یہاں آئے گی، انعامات یہاں آئیں گے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود اس کا اسباب پیدا کیا۔ یہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔